محترم ناظرین السلام علیکم۔ مشہور نبیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی کہ سب سے اچھا قصہ بتایا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے سب سے چہیتے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے، جن میں بنیامین ان کے سگے بھائی اور باقی کے سب سوتیلے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ بات پسند نہ تھی کہ وہ زیادہ ترجیح صرف یوسف کو دیں، اس لیے ان بھائیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا اور یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ تبھی اس میں سے بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ قتل ایک جرم ہے، لہٰذا اسے قتل نہ کرو، بلکہ کہیں غائب یا کسی کنویں میں پھینک آؤ اور پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، تاکہ ہمارے ماں باپ کا توجہ صرف ہماری طرف ہی رہے۔ پھر وہ سب مل کے اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بابا، کل یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے۔ جواب میں یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تمہاری غفلت میں کوئی جانور اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ ان لوگوں کے بار بار اصرار پر یعقوب علیہ السلام نے اسے لے جانے کی اجازت دے دی۔ اگلے دن وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور مشورے کے مطابق انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام اس کنویں میں ایک پتھر پر گرے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ان کو اطمینان دلایا گیا کہ وہ جلد ہی نکال لیے جائیں گے۔ ادھر ان بھائیوں نے ایک بکری کو ذبح کیا اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر اس بکری کے خون کو لگا دیا اور اپنے والد کے پاس روتے ہوئے گئے اور کہنے لگے کہ بابا جان، جب ہم کھیل میں مصروف تھے تب ایک بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا، اور آپ ہماری بات پر یقین کریں، یقیناً ہم سچے ہیں۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور کہا کہ اب تو صبر ہی میرے لیے بہتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہی تھے کہ ایک قافلہ وہاں پہنچا۔ اس قافلے سے کچھ لوگ پانی کے لیے کنویں کے پاس آئے اور اپنے پانی کا ڈول نیچے ڈالا تو یوسف علیہ السلام اسی ڈول میں بیٹھ کر اوپر آ گئے۔ قافلے والوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اپنے سامان کے ساتھ ان کو چھپا دیا تاکہ کوئی بھی اسے دیکھ نہ لے، اور اگلے دن انہیں بازار میں بیچ دینے کا منصوبہ بنانے لگے۔ جب قافلہ مصر میں پہنچا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ عزیز مصر نے آپ کو خریدا اور اپنے محل لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو بڑے ہی احترام کے ساتھ پرورش کرو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پلے بڑے اور جوان ہوئے اور انہیں ملک کا وزیر خزانے مقرر کر دیا گیا۔ ایک دن آس پاس کے علاقوں کے غلوں میں کمی آ گئی تو وہاں کے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آنے لگے، کیونکہ وہاں کے خزانے کا وزیر اب یوسف علیہ السلام تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی غلہ ختم ہو چکا تھا تو انہوں نے مصر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ آخر تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ اور یہ بھی پوچھا کہ تمہارے بھائی کتنے ہیں؟ ان لوگوں نے ہر سوال کا جواب دیا، لیکن یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین جو کہ اپنے والد کے پاس ہی تھے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے اس بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے آنا جو تمہارے والد کے پاس ہے، تاکہ میں تمہیں اور بھی زیادہ غلہ دے سکوں۔ غلہ لے کر کے یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بابا جان، ہم ایک بوری غلہ اور لا سکتے تھے اگر آپ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بابا، آپ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم اور بھی زیادہ غلہ لا سکیں اور ہم اس کا بے حد خیال رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے منع کیا، لیکن ان لوگوں کے بار بار کہنے پر یعقوب علیہ السلام نے انہیں لے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائی بنیامین کو دیکھا تو انہیں اپنے پاس بلایا اور گلے سے لگا لیا
اور کہنے لگے کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ یہ سن کر اس کا بھائی بہت خوش ہوا۔ اگلے دن محل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک شاہی پیالہ چوری ہو گیا ہے اور جس کے پاس بھی وہ پیالہ ملے گا اسے گرفتار کیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے بوری میں وہ پیالہ رکھوا دیا تھا تاکہ وہ گرفتار کر لیا جائے اور وہ اپنے بھائی کے پاس محفوظ رہے۔ تلاشی لینے پہ وہ پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بہت منتیں کی کہ اسے چھوڑ دیجئے، اس کے بدلے میں آپ مجھے گرفتار کر لیجئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ گھر جا کر یعقوب علیہ السلام کو سارا قصہ بیان کیا تو یہ سن کر وہ بہت پریشان اور دکھی ہوئے۔ اس کے بعد اگلے دن وہ سب بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتلایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم لوگوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ سن کر وہ لوگ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا تم واقعی میں یوسف ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے اس کام پر بہت افسوس کیا۔ پھر سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا اور سب لوگ ساتھ میں رہنے لگے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستوں، اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو اسے اپنے تمام دوستوں اور پریوار میں بھی ضرور شیئر کیجیے، اور بھی اچھے اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ایک مرتبہ لائک دے کے ہمارے اسلامک چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور سے دبا دیجیے تاکہ اور بھی اچھے اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو ملتے ہیں پھر سے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔